معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، سفر نامہ ابن بطوطہ۔ ان دونوں شہروں کے درمیان نہایت مستقیم 9000 میل کا فاصلہ ہوگا۔ صرافی نے جو 3 صدی میں تھا لکھا ہے کہ فوچو کے شہر میں جو چین میں واقع ہے، ایک بغاوت کے زمانے میں 1.5 لاکھ مسلمان قتل ہوئے جو کل کے کل غیر ملکوں کے باشندے تھے۔ الغرض اس زمانے تک مشرق اور مغرب کی تجارت مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ 14ویں صدی میں یورپ کی ان عالی ہمت قوموں نے جن کے مسکن سمندر کے ساحل پر تھے، ایک ایسے رستے کی تلاش شروع کی جس سے ان کو شام اور مصر اور ایران اور عرب کے تاجروں کا محتاج نہ ہونا پڑے، اور آخر کار 1498 عیسوی میں ایک پرتگیز واسکو ڈی گاما نے افریقہ کے گرد پھر کر کیپ کا راستہ دریافت کیا، اور دوسرا شخص کولمبس ملکہ ہسپانیہ کی طرف سے ایک ایسے ہی دوسرے رستے کے لیے نکلا، اور امریکہ کا بر اعظم اس کو اتفاق سے رستے میں مل گیا۔ اس کیپ کے رستے نے فقط اسلامی ممالک کو اس مشرق اور مغرب کے فائدہ مند تجارت سے ہی محروم نہیں کیا، بلکہ تہذیب کی کنجی کو ان کے ہاتھ سے رفتہ رفتہ نکال دیا۔ اس کیپ کے رستے نے فقط اسلامی ممالک کو اس مشرق اور مغرب کے فائدہ مند تجارت سے ہی محروم نہیں کیا، بلکہ تہذیب کی کنجی کو ان کے ہاتھ سے رفتہ رفتہ نکال دیا، اور یہی باعث ان افلاس اور ان کے علوم کے زوال اور پست ہمتی کا ہوا۔ اسی تجارت کے مفتود ہو جانے سے اسلامی ملکوں میں جو باہمی آمد و رفت اور ارتباط تھا وہ جاتا رہا۔ 8ویں صدی تک اہل علم اور حضرات صوفیہ کی تعلیم کا یہ ایک جزو تھا کہ وہ غیر ملکوں میں سفر کریں۔ چین سے مغرب تک اور سیلان سے بلغار تک ہزاروں عالم صوفی اور طالب علم اور طریقت کی تلاش میں پھرتے تھے اور اپنے اپنے خیالات کا مبادلہ کرتے تھے۔ اسی مبادلے کو علم کی توسیع کہتے ہیں۔ لیکن یہ سفر اور یہ مبادلہ ان دنوں میں کس کے لیے آسان اور ممکن تھا، اور کچھ دنوں کے بعد کیوں مشکل بلکہ معدوم ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ 8ویں صدی تک چین اور ہندوستان اور جزائر کی تجارت یورپ اور افریقہ کے ساتھ اسلامی ممالک کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ ہسپانیہ اہل علم اور اہل طلب قافلوں اور تاجروں کے جہازوں کے ساتھ پرانی دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بآسانی پہنچ جاتے تھے۔ 400 سال ہوئے کہ کیپ کے گرد جہازوں کا رستہ دریافت ہو جانے سے وہ قدیم رستہ جس کے سبب سے مغربی اور وسطی ایشیا تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا متروک ہو گیا، اور جو واقعہ اسلامی ممالک کے تنزل کا باعث ہوا وہی یورپ کی تہذیب اور ترقی کا باعث بنا۔ اسی رستے کے زوم پر پرتگیزوں نے جو اس بحری تجارت کے اول بدرکہ بنے، مسلمانوں کے تاجروں اور جہازوں کو ہر جگہ لوٹنا ثواب کا کام سمجھا، اور بدقسمتی سے اسلامی ممالک میں بھی ان دنوں میں صفویوں کے تعصب نے ایران کو زبردستی شیعہ بنانے اور سنی علماء اور صلحاء اور خاندانوں کو قتل اور جلا وطن کرنے سے اس ملک کو جو مشرق اور مغرب کے درمیان واسطہ تھا تمام اسلامی دنیا کا دشمن بنا دیا۔ اس طرف ہندوستان اور ترکستان کے مسلمان اور ان کے بادشاہ، اور دوسری طرف روم اور عرب اور مصر کے مسلمان ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور فی الحقیقت اس زمانے میں کسی اہل سنت کا ایران میں سے گزرنا مشکل تھا، اور اسی لیے شہنشاہ اکبر کے وقت میں ہندوستان کے علماء نے حج نہ کرنے کا فتویٰ دے دیا تھا، کیونکہ دونوں رستے بے امن ہو گئے تھے۔ خشکی کے رستے میں ایران حائل ہو گیا تھا اور جہاز کے رستے سے ممکن نہیں تھا کہ کوئی جہاز پرتگیزوں کی لوٹ مار سے امن میں رہ سکے۔ تجارت کے قدیم رستے کے یکا یک بدل جانے اور اس کی خانگی اور دوسرے اجنبی دشمن نے اسلام کی تہذیب کی کمر توڑ دی تھی۔ اگر اسی اثنا میں سویز کی نہر جو 400 برس کے بعد سعید پاشا کے وقت میں تیار کر دی جاتی اور مسلمانوں کے ہاتھ میں رہتی تو وہ فوراً اس تجارت کے سمندر کا بہاؤ جو دوسری طرف جا رہا تھا روک سکتے تھے،
اور اہل یورپ اور پرتگیز اسی دوران ان کے محتاج ہو سکتے تھے، کیونکہ اس وقت تک ان میں دنیاوی طاقت کی کچھ کمی نہ تھی اور ان کے حریف ان کی بنسبت طاقت میں بہت کم تھے۔ اگر پرتگیز کیپ کے رستے سے آنا پسند کرتے تو بھی جنوبی یورپ میں کوئی اور قوم کھڑی ہو جاتی اور اس رستے کے چھوٹے ہونے کا فوراً فائدہ اٹھاتی، کیونکہ جس سبب نے مغربی ایشیا کے مسلمان ملکوں کو تباہ کر دیا، اسی نے اطالیہ اور یونان کی تہذیب اور آسودگی کو بھی معدوم کر دیا تھا۔ اس قدر مدت کے بعد نہر سویز کے کھلنے سے اگرچہ وہ بڑا فائدہ جو اس وقت ممکن تھا حاصل نہ ہوا، تاہم یہ نہر اسلام کے لیے اس قدر مفید ضرور ہوگی کہ ان میں علم کا چرچا ہو جائے گا اور تجارت کا شوق بھی اگر وہ کوشش کریں گے ان میں پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ نقصان بے شک ہوگا کہ یورپ کی قومیں ان کے ان ملکوں میں جو موقع پر واقع ہیں اور اب تک ان کے ہاتھ سے بچے ہوئے ہیں اپنا تسلط کرنا چاہیں گے، لیکن اب ان کے لیے سوائے اس کے اور کچھ چارہ باقی نہ رہا کہ یورپ کی قوموں سے علی الخصوص ان سے جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور زیادہ ملک گیری کی خواہش نہیں رکھتے ارتباط کے وسائل پیدا کریں اور تجارت اور علوم کی ترویج اور تجارت کی تشویش کا مادہ حاصل کریں، اور کوئی ذریعہ ان کی ترقی کا نظر نہیں آتا۔ ترقی اور تہذیب حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ کی جوئے کو اپنے کندھوں سے علیحدہ کر سکتے ہیں۔ اسلامی ملکوں کی ترقی بہتر ذرائع رسل و رسائل کی بدولت مسلمان بادشاہوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملکوں کو ریل کے ذریعے سے پیوستہ کر لیں اور ہمسایہ سلطنتوں سے عہد و پیما کر کے کل اسلامی سلطنتوں اور ان ملکوں کو جن میں مسلمان رہتے ہیں ریل کے ذریعے سے ملا دیا جائے۔ آپس میں تجارت کے رستوں کو کھول کر جہاں تک ہو سکے اس کے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ضرور ہے کہ مختلف مذہبی تفرقوں کو دور کیا جائے۔ سب سے سخت روک اس معاملے میں امامیہ مذہب ہے اور اس میں اصلاح کرنی خود ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ اس بے فائدہ اور قاتل ضد کو چھوڑ دیں جس کے وجود کا فائدہ اگر ہو سکتا تھا تو 1300 سال پہلے ہو سکتا تھا، اور اب سوائے نقصان اور بربادی کے اس سے کچھ حاصل نہیں۔ اہل سنت کو ان کو بطور ایک علیحدہ اجتہادی فرقہ تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔ ایران میں اس رائے کی طرف ایک عرصے سے میلان معلوم ہوتا ہے، اور یقین ہے کہ اگر کوئی عالم شخص اس امر کی جانب توجہ کرے اور وہاں گورنمنٹ اس کو مدد دے دے تو یہ تبدیلی وہاں کے مسلمانوں کے خیالات میں زمانے کا رنگ اور دشمنوں کا خوف جو اسلام کو گھیرے ہوئے ہے خود بخود پیدا کر دیں گے۔ ایران کی موجودہ حالت سیاسی اس خیال کو پورا کرتی معلوم ہوتی ہے کہ خدا کی قدرت اور زمانے کے انقلاب کی علامت ہے کہ ایک ایسا ملک جن کا مذہب اجماع عوام کو کوئی وقت نہ دیتا ہو اور امامت کے مسئلے کا قائل ہو، پارلیمنٹ کے قیام پر مصر ہے۔ اس کے بعد اسلامی دنیا کے دل میں یعنی مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ میں ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کی جائے جس میں ہر ملک کی رعایا اور بادشاہ مدد دیویں، اور اس میں ہر ملک کے باشندوں کے لیے ہر مذہب کے لیے دینی جماعتیں اور بورڈنگ ہاؤس علیحدہ علیحدہ ہوں، اور دنیاوی اور عام علوم کی تعلیم ایک جگہ ہو، اور دینی تعلیم کے ساتھ مروجہ علوم اور تاریخ و جغرافیہ و حرفت گری کی تعلیم بھی دی جائے، اور یہ سب تعلیم عربی کے ذریعے سے ہو تو اس بات کا یقین کیا جا سکتا ہے کہ جو اثر ایسی یونیورسٹی اسلامی اخوت اور اتفاق پیدا کرنے اور اسلامی حکمرانوں کی طاقت کو زیادہ کرنے میں ظاہر کرے گی، وہ مسلمان ہوں یا بدھ ہوں یا ہندو ہوں یا کوئی اور مذہب رکھتے ہوں، جہالت اور تعصب کے ساتھ تہذیب اور علوم کا مقابلہ بہت مدت تک نہیں کر سکتے۔ لیکن اہل اسلام اور عیسائی اقوام میں اختلاط اور ارتباط پیدا ہونے کے راستے میں سب سے بڑی روک عیسائیوں کا تعصب ہے۔ اگرچہ عیسائی مذہب کے علاوہ دوسرا مذہب فقط اسلام ہی ہے جو مسیح علیہ السلام کو ادب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس قدر دو انسانوں میں قرب ہوتا ہے
اسی قدر ان کا اختلاف اور عداوت بھی سخت تر ہوتی ہے۔ اس دوری اور مغایرت کا مجرم عیسائی مذہب کو قرار دیا جاتا ہے، اگرچہ یہ بات تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ اسلام بھی عیسائی مذہب کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، لیکن جو نفرت اور عداوت عیسائی مذہب کو اسلام سے ہے، جیسا کہ عیسائی قدیم اور جدید مصنفوں کی تصنیفات سے واضح ہوتا ہے، اس کا اثر اثیر بھی اہل اسلام اور اسلامی مورخوں اور مصنفوں میں نہ پایا جائے گا۔ کسی زمانے میں جب اسلام عروج پر تھا اور قریب تھا کہ عیسائی مذہب بالکل مغلوب ہو جائے گا، یہ نفرت پادریوں نے ارادتاً اور مصلحتاً پیدا کی تھی، اور اس نفرت کے پیدا کرنے کے لیے ان کو ہزارہا بیانیاں کرنی پڑی تھیں تاکہ عیسائی اقوام اسلام کے نام سے ایسے برا فروختہ ہو جائیں کہ ان کو اسلام کے اصول پر غور کرنے کی رغبت ہی پیدا نہ ہو۔ اگر تعلیم کی اشاعت سے ان خلاف بیانیوں کی کلی کھول دی جائے، مگر اس تعلیم اور تلقین کا زہرناک اثر اب تک باقی ہے، اور دنیا میں تہذیب کی اشاعت کے رستے میں ایک خوفناک روک ہے، اور ممکن ہے کہ کسی زمانے میں اس کا نتیجہ ایسا برا پیدا ہو کہ جس کو فریقین نہ چاہتے ہوں، کہ کیونکہ عیسائی اقوام کا یہ خیال کہ اسلام کو وہ کبھی نیست کر سکیں گے بالکل ایک غلط خیال ہے۔ اسلام کی روحانی ترقی پیدا کرنے والے اصول، مثلاً اس کی توحید، اخوت، طہارت اور منشی اشیاء کا استعمال سے پرہیز وغیرہ وغیرہ، ایسے اسباب ہیں کہ اسلام کا مستقبل ایک یقینی امر ہے، اور جس وقت اہل اسلام اپنے تنگ خیالات اور توہمات کو چھوڑ کر اصلی اسلام کے پیرو ہو جائیں گے، جس کی بنیاد پڑ گئی ہے، تو اسلام ایک دفعہ پھر غالب ہو جائے گا۔ تہذیب کا تنزل 8ویں اور 9ویں صدی ہجری میں ہوا۔ غیر ملکوں سے اختلاط و ارباط اور تجارت بڑھانے سے جو مدد کسی قوم، تہذیب اور اس کی الہمتی کو پہنچتی ہے، اس کا حال اسلامی ملکوں کی اس حالت سے جو ابن بطوطہ نے 8ویں صدی کے وسط میں بیان کی ہے خوب واضح ہوتا ہے۔ اس عالی الہمت سیاح نے 27 یا 28 سال تک پرانی دنیا کے تمام آباد حصوں کا سفر کیا، اور یہ شخص اس زمانے میں ایسا سفر کرنے والا تنہا نہیں تھا، بلکہ ہزاروں میں سے ایک تھا۔ اوروں کی بابت اس لیے پتہ نہیں لگ سکتا کہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ 22 سال کی عمر میں ابن بطوطہ سفر پر روانہ ہوا۔ اس کی پیدائش 703 ہجری میں ہوئی تھی، اور جب ماہ رجب 725 ہجری میں وہ تنجا سے حج کی نیت سے روانہ ہوا، افریقہ کے ساحل کے تمام شہروں کی سیر کرتا ہوا مصر میں پہنچا۔ وہاں سے ایزاب کے بندر تک مکہ معظمہ کے جانے کا ارادہ سے پہنچا۔ یہ بندر عدن کے مقابل واقع ہے، لیکن وہاں کا بادشاہ ان دنوں میں مغلوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، اس لیے جہاز نہ مل سکا۔ ابن بطوطہ واپس مصر کو آیا اور شعبان 726 ہجری میں شام کی جانب چلا گیا۔ دمشق میں حدیث کا علم حاصل کیا اور وہاں کے علماء سے فیض حاصل کیا، جن میں سے زینب بنت کمال الدین اور عائشہ بنت محمد وہ عالمہ عورتیں ہیں جن میں سے زینب بنت کمال الدین اور عائشہ بنت محمد دو عالمہ عورتیں بھی تھیں۔ شوال 726 ہجری میں وہاں سے حاجیوں کے قافلے کے ساتھ مدینہ شریف اور وہاں سے مکہ معظمہ زاد اللہ شرفہا پہنچا۔ زیارت رسول مقبول اور حج کے ادا کرنے کے بعد اجمیوں کے قافلے کے ساتھ عراق کو روانہ ہوا۔ نجف اشرف کی زیارت کر کے بغداد کو گیا، وہاں سے واسطہ اور وہاں سے رواق میں سید احمد رفاعی کی قبر کی زیارت کی، اور وہاں سے بصرہ میں پہنچا، اور وہاں سے ایران کی حدود میں داخل ہو گیا۔ کچھ دنوں شوستر میں قیام کیا، پھر اصفہان ہوتا ہوا شیراز میں پہنچا، اور وہاں قاضی مجد الدین شیرازی سے ملاقات کی، اور شیخ ابو عبداللہ خفیف اور شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ کی قبروں کی زیارت کی۔ وہاں سے غازرون کے بندر میں پہنچا، وہاں سے پھر عراق کو گیا اور کوفہ میں پہنچا، وہاں سے بغداد میں آیا۔ بغداد اس وقت ویران ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی بہت بڑا شہر تھا،
بغداد سے موصل اور ماروین ہوتا ہوا دوسرے حج کے لیے 767 ہجری میں مکہ معظمہ کو گیا۔ 1 سال وہاں ٹھہرا اور چوتھا حج کر کے جدہ میں پہنچا اور جہاز پر سوار ہو کر بحر کلزم کے دوسرے ساحل پر سواکن اور افریقہ کے ساحل کی سیر کرتا ہوا یمن میں آیا اور عدن سے پھر جہاز میں بیٹھ کر مکہ شو میں گیا جو افریقہ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ وہاں سے زنگ بارو جزیرہ ممبوزہ میں پہنچا۔ اس ساحل کی سیر کر کے جہاز میں بیٹھ کر عرب کے جنوبی ساحل پر حضر موت کے شہر بلغار میں آیا۔ وہاں سے عمان ہوتا ہوا ہرموز کے شہر میں پہنچا۔ وہاں کے بادشاہ قطب الدین سے، جس کی سخاوت کے خواجہ حافظ بھی مداح ہے، ملاقات کی۔ وہاں سے اناتولیا کو چلا گیا۔ اس وقت یہ علاقہ طوائف الملوکی کی حالت میں تھا۔ خاندان عثمانیہ کی بنیاد تو پڑ گئی تھی مگر اس نے ابھی کچھ زور نہ پکڑا تھا۔ بروسا سے بحیرہ اسود کے کنارہ کنارہ کے شہر دیکھتا ہوا جہاز میں بیٹھ کر دشت کی چاک میں داخل ہوا۔ 6 مہینے کا رستہ طے کر کے کریمیا میں پہنچا۔ وہ اس وقت سلطان اوزیک ایک مسلمان بادشاہ کی عملداری میں تھا۔ یہ بادشاہ چنگیز خان کی اولاد میں سے تھا اور روس کا اکثر حصہ اس کے زیر حکومت تھا۔ سرائے کا شہر جو دریائے والگا پر واقع تھا اس کا دارالخلافہ تھا۔ وہاں سے بلغار میں گیا جو اس وقت روس کے شمالی حصے کا نام تھا، نہ کہ بلقان کے بلغاریہ کا رمضان کا مہینہ تھا۔ سرائے کا شہر جو دریائے والگا پر واقع تھا اس کا دارالخلافہ تھا۔ وہاں سے بلغار میں گیا جو اس وقت روس کے شمالی حصے کا نام تھا، نہ کہ بلقان کے بلغاریہ کا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور وہ دنوں مہینے کے بڑے ہونے کا موسم تھا۔ روزہ کھول کر آدمی مغرب اور عشاء کی نماز مشکل سے پڑھ سکتا تھا کہ صبح ہو جاتی تھی۔ وہاں سے اس کا ارادہ بحر منجمد تک جانے کا تھا، لیکن عید کے دن تک وہ بادشاہ کے کیمپ میں واپس چلا آیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس حاجی ترخاں میں واپس آیا تو اس بادشاہ کی ایک ملکہ نے، جو قسطنطنیہ کے ایک نصرانی بادشاہ کی بیٹی تھی، قسطنطنیہ جانے کی اجازت مانگی۔ ابن بطوطہ بھی اس کے ہمراہ قسطنطنیہ آیا اور وہاں سے واپس ہو کر سرائے کے شہر میں آیا۔ وہاں سے وہ دشت کے رستے خوارزم میں آیا، وہاں سے بخارا میں آیا، یہاں تک سلطان علاؤ الدین ترمشیری بادشاہ ترکستان کے دربار میں رہا۔ یہ بادشاہ بھی چنگیز خان کی اولاد سے تھا۔ وہاں سے سمرقند، پھر بلخ اور بلخ سے ہرات ہوتا ہوا جام اور مشہد شریف اور نیشاپور دے کر کندز کے رستے ہندو کش میں سے ہو کر اندراب اور پنج سیر کے رستے پشائی اور پروان ہوتا ہوا غزنی اور چرخ میں پہنچا۔ وہاں سے کابل گیا، کابل سے کرماش ہوتا ہوا، جس سے مراد غالباً درہ کرم ہے، دریائے سندھ کے مغربی کنارے موجود ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان اور کشمور کے علاقے میں ہوتا ہوا دشت دریائے سندھ کے کنارے پر کسی جگہ بھکر کے قریب 734 ہجری ماہ محرم میں جا پہنچا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس نے یہ رستہ کیوں اختیار کیا۔ ککڑوں اور جنگجوؤں کی شورش کس سبب سے، جنہوں نے کئی صدیوں سے رستے کو بند کر رکھا تھا۔ لاہور ہو کر دہلی جانا تو مشکل تھا مگر اس کو براہ راست ملتان جانے سے کوئی سی بات مانے تھی۔ غالباً اس نے سندھ کی سیر پہلے کرنی مناسب سمجھی ہوگی۔ چنانچہ ملتان آنے سے پہلے وہ بھکر ہوتا ہوا بندر لاہری میں پہنچا اور وہاں سے واپس ہوتا ہوا ملتان آیا۔ ملتان سے چل کر اجودن یعنی پاک پتن کے گھاٹ پر دریائے ستلج کو پار کیا۔ وہاں سے ابوہر اور سرسا اور ہانسی ہوتا ہوا سیدھا مسعود پور، جو اب نجف گڑھ کے قریب ایک بے چراغ موضوع ہے، پہنچا ہے پہنچا اور وہاں سے پرانی دہلی پہنچا۔ دہلی میں بادشاہ سلطان محمد تغلق نے اس کی بہت قدر کی اور شہر کا قاضی مقرر کر دیا، اور اس کے علاوہ سلطان قطب الدین خلجی کے اوقاف کا انتظام بھی اس کے سپرد کیا۔ 9 سال تک ابن بطوطہ دہلی میں رہا۔ ماہ صفر 744 ہجری میں
اس کو بادشاہ نے چین کے بادشاہ کے لیے تحفے دے کر روانہ کیا۔ جب وہ دہلی میں تھا تو کنوج اور امروہہ و بجنور کی طرف کی بھی سیر کر کر آیا تھا۔ دہلی سے تلپت بیانیہ، کوئل، کنوجو، گوالیرو، چندیری، دوہار ہوتا ہوا اجین میں پہنچا، وہاں سے دولت آباد گیا، دولت آباد سے پھر واپس ساگر آیا، وہاں سے کھمبائیت پہنچا، کندھار کے بندر سے جو بہڑوچ کے پاس تھا، جہاز میں سوار ہو کر گوکھاؤ، گوادو، ہنور ہوتا ہوا ملسار میں پہنچا، مالابار کے ساحلوں میں ہوتا ہوا آخر کار کالی کٹ پہنچا۔ وہاں جہاز ٹوٹ گئے اور اس کے تمام ہمراہی اور بادشاہی تحفے جہاز میں تلف ہو گئے۔ چونکہ وہ اتفاق سے اس وقت تک سوار نہ ہوا تھا اس لیے بچ گیا، بادشاہ کے خوف سے واپس دہلی کو نہ گیا بلکہ ہنور کو سلطان جمال الدین کے پاس چلا گیا، وہاں سے واپس شالیات کو آیا اور وہاں سے ربیع الثانی 744 ہجری میں جزائر مالدیپ کو چلا گیا اور پھر ربیع الثانی 745 ہجری میں واپس ہو کر سیلان میں پہنچا اور بشالہ پتلام کے شہر میں وہاں کے راجا سے ملاقات کی اور بابا آدم کے قدم کی زیارت کر کے موبر یعنی کرناٹک کے ملک میں پہنچا۔ وہاں اس کا خسر سید جمال الدین احسن محمد شاہ تغلق سے باغی ہو کر مڈورا کے شہر میں بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ وہ ابن بطوطہ کے آنے سے پہلے فوت ہو چکا تھا اور جب 745 ہجری کے وسط میں ابن بطوطہ وہاں پہنچا تو ایک شخص غیاث الدین دامغانی موبر کا بادشاہ تھا، وہ اس کے سامنے ہی وبا سے مر گیا اور اس کا بھتیجا ناصر الدین اس کی جگہ بادشاہ بنا۔ ابن بطوطہ کولم چلا آیا اور وہاں 3 مہینے ٹھہرا، وہاں سے ہنوز کے ارادے سے جہاز میں جاتا تھا کہ ہنوز اور فاکنور کے درمیان دریائی لٹیروں نے اس کا جہاز لوٹ لیا اور اس کا کل اسباب لے گئے، اسی میں اس کی یادداشتیں بھی تھیں اور غالباً اسی لیے اس سفر نامے میں کہیں کہیں شہروں کا حال آگے پیچھے بھی ہو گیا ہے۔